روزانہ اسٹاک کی قیمتیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں، کبھی بہت زیادہ، کبھی بہت کم، لیکن اس سارے شور کے پیچھے ایک کمپنی کی اصل حقیقی قدر کیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہمیں بنیادی تجزیہ یا فنڈامنٹل انالیسس سے ملتا ہے۔ آج ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کسی کمپنی کی مالی صحت کو کیسے پرکھا جاتا ہے تاکہ اس شور سے حقیقت کو الگ کیا جا سکے۔ یہ جملہ بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، کمپنیاں قانونی طور پر اپنے منافع کو تھوڑا بہت بڑھا چڑھا کر دکھا سکتی ہیں، لیکن جو نقد رقم بینک میں پڑی ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہی ہمارے آج کے تجزیے کا مرکزی خیال ہے کہ رائے اور حقیقت میں فرق کیسے کیا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ حقائق ملیں گے کہاں سے؟ اس کا طریقہ ہے فنڈامنٹل انالیسس۔ آپ اسے ایک قسم کی جاسوسی سمجھ لیں، جہاں ہم سراغ ڈھونڈتے ہیں تاکہ کسی کمپنی کی اصل صحت اور اس کی حقیقی قدر کو بے نقاب کر سکیں۔ چلیں تو کسی بھی قسم کے اعداد و شمار دیکھنے سے پہلے جو سب سے پہلا اور سب سے اہم قدم ہے وہ ہے کمپنی کے کاروبار کو سمجھنا۔ اسے کوالٹیٹیو یا معیاری تجزیہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو کوئی بھی نمبر دیکھنے سے پہلے کچھ بنیادی سوالات پوچھنے بہت ضروری ہیں۔ مثلاً، بھئی یہ کمپنی بیچتی کیا ہے؟ کیا لوگ اس کی چیزیں ہر موسم میں خریدتے ہیں یا یہ کوئی موسمی کاروبار ہے؟ کیا اس کے پاس کوئی ایسی خاص بات ہے، کوئی ایسی برتری ہے جو دوسروں کے پاس نہیں؟ اور کیا حکومتی پالیسیاں اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہیں؟ ان سوالات سے کمپنی کی پوری کہانی واضح ہونے لگتی ہے۔ آئیے اسی چیز کو فوجی فرٹیلائزر کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ یہ کمپنی کھاد بناتی ہے۔ اب خوراک کی ضرورت تو کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے کھاد کی طلب بھی ہمیشہ رہتی ہے۔ پاکستان میں اس کا مارکیٹ شیئر بہت بڑا ہے، جو اسے ایک زبردست برتری دیتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، اس کی قیمتیں حکومتی پالیسیوں اور سبسڈی پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہیں۔ اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ ایک دفاعی کاروبار تو ہے، لیکن پالیسی کی تبدیلیوں کا خطرہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کاروبار کی کہانی سمجھ لی ہے۔ اب وقت ہے ثبوت دیکھنے کا، یعنی اس کے نمبرز۔ اب ہم مقداری تجزیہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہاں مالیاتی گوشوارے ہماری تحقیق میں ثبوت کا کام کریں گے۔ ہر کمپنی کی 3 مالی کہانیاں ہوتی ہیں۔ انکم سٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ کمپنی نے کتنا کمایا اور کتنا خرچ کیا۔ بیلنس شیٹ ایک تصویر کی طرح ہے جو دکھاتی ہے کہ اس وقت کمپنی کے پاس کیا اثاثے ہیں اور اس پر کیا واجبات ہیں۔ اور کیش فلو اسٹیٹمنٹ یہ بتاتی ہے کہ اصل نقد پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ بیلنس شیٹ میں ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے، قرض اور ایکویٹی کا تناسب۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کمپنی اپنے پیروں پر کھڑی ہے یا قرضوں کے سہارے چل رہی ہے۔ یہ دیوالیہ ہونے کے خطرے کا ایک بنیادی اشارہ ہے۔ تو ایک اچھا لیول کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر 1 سے کم کا ریشیو بہت محفوظ مانا جاتا ہے، اور فوجی فرٹیلائزر کا معاملہ دیکھیں تو تاریخی طور پر ان کا یہ ریشیو بہت ہی کم رہا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے رسک کم اور سرمایہ کاروں کے لیے استحکام زیادہ۔ اور اب آتے ہیں کیش فلو کے سب سے اہم سنہری اصول پر۔ اگر کوئی کمپنی اپنے بتائے ہوئے منافع سے زیادہ نقد رقم اپنے کام کاج سے پیدا کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کمائی بہت اعلیٰ معیار کی ہے۔ یہ اس بات کی پکی تصدیق ہے کہ منافع صرف کاغذ پر نہیں بلکہ جیب میں اصلی کیش کی صورت میں آ رہا ہے۔ چلیں جی، اب ہم نے مالیاتی گوشواروں سے ڈیٹا تو لے لیا۔ اب اس ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے کچھ ایسے کلیدی تناسب یا ریشیوز کو دیکھتے ہیں جو کمپنی کی صحت کا ایک واضح ہیلتھ سکور بتا دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بہت اہم ریشو ہے ریٹرن آن ایکویٹی، یعنی ROE۔ یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مینجمنٹ شیئر ہولڈرز کے لگائے ہوئے ہر روپے پر کتنا منافع کما رہی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ مینجمنٹ کی قابلیت کا اصلی سکور کارڈ ہے۔ تو کتنا ROE اچھا سمجھا جاتا ہے؟ عام طور پر 15% سے زیادہ کا ROE بہت مضبوط مانا جاتا ہے، اور 20% سے زیادہ ہو تو کیا ہی بات ہے۔ اور فوجی فرٹیلائزر کی تاریخ دیکھیں تو اس معاملے میں وہ اکثر بہت اچھا پرفارم کرتی رہی ہے، جو اس کی بہترین کارکردگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، ایک مضبوط کمپنی تو مل گئی، لیکن کیا اس کی قیمت بھی ٹھیک ہے؟ یہاں پر کام آتا ہے PE ریشو۔ یہ ریشو کمپنی کے اسٹاک کی قیمت کا اس کے کمائی سے موازنہ کرتا ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسٹاک مہنگا ہے یا سستا۔ تو ہم نے کاروبار کو سمجھا، مالیاتی گوشواروں کا تجزیہ کیا اور کلیدی ریشیوز کو بھی پرکھ لیا۔
اب آئیے ان تمام چیزوں کو ایک سادہ قابل عمل چیک لسٹ میں اکٹھا کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ حتمی چیک لسٹ۔ کیا آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے؟ کیا منافع مستحکم ہے؟ قرض کم ہے یا نہیں؟ کیش فلو مثبت ہے؟ کیا ROE 15% سے اوپر ہے؟ PE ریشو مناسب ہے؟ اگر کوئی کمپنی ان میں سے زیادہ تر خانوں پر ٹک کر دیتی ہے تو یہ اس کی بنیادی مضبوطی کی ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ تو اپنی FFC کی کیس سٹڈی کو سمیٹتے ہیں۔ ایک طرف اس کی مضبوطیاں ہیں، جیسے اس کا دفاعی شعبہ، کم قرض اور شاندار ڈویڈنڈ کی تاریخ۔ دوسری طرف خطرات بھی ہیں، جو زیادہ تر حکومتی پالیسی اور گیس کی قیمتوں سے جڑے ہیں۔ یہ تجزیہ ہمیں ایک مکمل اور متوازن تصویر فراہم کرتا ہے۔ تو بنیادی تجزیہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا خریدنا ہے، یعنی ایک مالی طور پر صحت مند کمپنی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلا اور شاید اتنا ہی اہم سوال یہ ہے کہ اسے کب خریدنا ہے، اور یہی وہ سوال ہے جو ایک اچھے اور ایک بہترین سرمایہ کاری کے فیصلے میں فرق پیدا کرتا ہے۔